خداوندا تیرا بندہ وہ دنیا چھوڑ آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام احباب خیریت و عافیت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ رکھیں۔ محبان گرامی، اس وقت ایک وبائی مرض کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہے۔ اسی میں سے ایک نظام یہ بھی ہوا کہ عید کی نماز کی شرائط نہ ملنے کی وجہ سے اجازت نہ مل سکی کہ عیدگاہ میں یا مسجدوں میں عید کی نماز ادا کی جائے، تو لہٰذا اس باتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ تمام حضرات ان باتوں پہ عمل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں ہی نفل کی نماز ادا کریں، کیونکہ نہ تو وہ شرائطیں پائی جا رہی ہیں جس کی وجہ پر جمعہ یا عید کی نمازیں قائم ہوتی ہے۔ تو اب جو گھر پہ نماز پڑھنی ہے وہ کس طرح پڑھنا ہے، اس کا طریقہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صبح میں فجر کی نماز ادا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کریں، اس لیے کہ جس کی فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی تو اس کی نوافل قبول نہیں ہوتے، لہٰذا جس کے فرائض قضا ہو جائیں ان کے نوافل نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات ہر وقت، ہر دن، ہر ساتھ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کریں، جماعت سے پڑھیں۔ اب اس دن بھی اہتمام کریں۔ اب نوافل نماز جو پڑھنا ہے، صبح اٹھیں، مسنون طریقہ یہ ہے کہ مسواک کریں، غسل کریں، تازہ غسل کریں، غیر ضروری بالوں کو صاف کریں، چہرہ بنوائیں، مونچھیں بڑی ہوں تو مونچھوں کو صاف کر لیں، خط بنوا لیں، ناخن ترشوا لیں، کنگھا کریں، عطر لگائیں، ہو سکے تو کوئی میٹھی چیز کھا لیں۔ اپنے اہل خانہ کے ساتھ چھتوں پر یا کہیں بھی اطمینان اور سکونت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو، دوسرے کو نہ بھیڑ اکٹھا کریں، اپنے گھر والے ہی سب مل کر کے، چاہے تو فردن پڑھیں یا چاہے تو جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، چند افراد اپنے گھر کے ہوں تو صاف ستھرے کپڑے پہننے کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ذکر کریں، کچھ اللہ کو منانے کے لیے ذکر کریں، استغفار کریں، پھر اطمینان و سکون و متانت کے ساتھ چاہیں تو آپ 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں، یا چاہیں تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل شکرانے کی ادا کریں۔ اب اس کی نیتیں میں بیان کر رہا ہوں اور پڑھنے کا طریقہ اسے دھیان سے سنیں۔ 2 رکعت کی نیت اگر کریں گے تو کہیں گے نیت کی میں نے 2 رکعت نفل، شکرانے کی نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح نیت کرنا ہے۔ اسی طرح 4 رکعت کی نیت کریں گے، نیت کی میں نے 4 رکعت شکرانے کی نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، یعنی چند لوگ ہیں اس میں امام بن گئے ہیں، تو یوں کریں، نیت کی میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت شکرانے کی نفل، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اگر آپ میں کا کوئی امام ہے تو وہ کس طرح نیت کریں گے؟ نیت کی میں نے 2 رکعت پڑھا رہے ہوں تو 2 رکعت کی، اور 4 رکعت پڑھا رہے ہوں تو 4 رکعت کی۔ نیت کی میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت شکرانے کی نفل، حاضرین کے امامت کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ آپ ہمیں امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر سے سمجھ لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت یا 4 رکعت شکرانے کی نفل، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یعنی اگر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت بولنا ہے، اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت بولنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد 2 رکعت والی نماز میں پہلے ثنا پڑھیں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، الحمدللہ، اور جو آپ کو سورت، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس بھی یاد ہے، 1 رکعت میں سورہ فلق پڑھ لیں، 1 رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیں۔ لیکن جو لوگ 4 رکعت پڑھیں گے
ان کو چاروں رکعت میں الحمدللہ کے بعد ایک ایک سورت ملانی ہے۔ جو لوگ 4 رکعت پڑھیں گے ان کو الحمدللہ کے بعد چاروں رکعت میں کوئی ایک سورت ملانی ہے۔ اس طرح نماز مکمل کریں۔ اب نماز جب مکمل ہو جائے، سلام پھیر لیں، تو اسی جگہ بیٹھ کر تسبیح 34 ٹائمز بولیں، یعنی 34 مرتبہ، یا وہ عورت ہو یا مرد ہو، سب لوگ یہ نماز گھر میں ادا کریں گے، شکرانے کی نماز۔ یہ آپ 8 سوا 8 بجے اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں۔ میں اپنے قرب و جوار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اپنی مسجد کے اعتبار سے، لکھنؤ کے مسجد کے اعتبار سے، خاص کر تیجی کھیڑا کے ایریے میں جو لوگ ہیں ان کے لیے، کہ سوا 8 تک وہ جو ہے آپ نماز پڑھ لیں، کیونکہ شہر میں جب مسجد میں نماز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس طرح نیت آپ نے کر لیا، اور اس کے بعد تکبیر کرنا ہے۔ تکبیر میں کیا بولنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر سے سن لیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر کسی کو نہ یاد ہو تو صرف اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی لفظ کو 34 ٹائمز بول دیں، وہ تسبیح کا حق ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اس وبائی مرض سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ اب وہ افراد جو مسجد میں یا عیدگاہ میں 5 افراد جائیں گے، وہ اگر گئے ہیں، آپ میں کا کوئی شخص ہے، تو وہ کس طرح نماز ادا کریں، یعنی عید کی نماز وہ کیسے پڑھیں گے، یا آنے والے سالوں میں آپ جب عید کی نماز پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے، اسی کے ساتھ میں وہ بھی بتا دے رہا ہوں، اسے بھی یاد کر لیں۔ نیت کی میں نے، نیت کرتا ہوں نہیں بولیے گا، پریزنٹ کا لفظ نہیں بولا جاتا، یا نیت کروں گا نہیں بولنا ہے، آپ کو بولنا ہے نیت کی میں نے۔ یہ ایک فارمولہ یاد رکھیے، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں یہ نہیں بولیں گے آپ۔ فرائض پڑھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں، نیت کرتا ہوں یا نیت کروں گا یہ نہیں، پریزنٹ یا فیوچر کا لفظ یوز نہیں کرنا ہے، پاسٹ کا لفظ ہونا چاہیے۔ نیت کی میں نے، نیت کی میں نے 2 رکعت عید الفطر کی واجب، زائد 6 تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر سے سن لیں، نیت کی میں نے عید الفطر کی 2 رکعت عید الفطر کی واجب، زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب یہ آپ کی نیت ہو گئی، اللہ اکبر کہہ کے، جیسے ہی امام اللہ اکبر کہے آپ بھی ان کے ساتھ اللہ اکبر کہیں اور نیت باندھ لیں۔ پھر آپ ثنا پڑھیں۔ اب ثنا کے بعد پھر امام 3 تکبیر بولیں گے، ان تینوں تکبیر کو کس طرح کریں گے اسے سماعت فرما لیں۔ جب ثنا کے بعد تکبیر بولیں گے امام صاحب تو آپ کو بھی تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ہے، جیسے اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری مرتبہ میں اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ ٹھیک، اب باندھ لیں گے، پھر امام تلاوت کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، پھر رکوع اور سجدہ۔ پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے امام صاحب تو پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر تکبیر بولیں گے۔ دھیان رہے، سورت ملانے کے بعد پھر تکبیر بولیں گے، آپ کو بھی ان کے ساتھ بولنا ہے اور ہاتھ چھوڑنا ہے، کہاں پہ وہ دھیان سے سنیں۔ دوسری تکبیر میں جب امام تکبیر بولے تو آپ کو کیسے کرنا ہے، جیسے بولے امام صاحب اللہ اکبر تو آپ بھی کانوں تک ہاتھ لے جائیں، ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور پھر ہاتھ نیچے لا کے چھوڑ دیں۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر چوتھی مرتبہ میں بنا ہاتھ اٹھائے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔
اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں، ہاتھ نہیں اٹھانا ہے اس میں چوتھی مرتبہ میں، ڈائریکٹ آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے، رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر رکعت پوری کریں، اس کے بعد جو تکبیرات ہیں تکبیرات بولیں، اطمینان سے جو امام صاحب خطبہ دیں اس خطبہ کو سنیں، اس کے بعد پوری امت کے لیے دعا کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آج پوری دنیا مسجدوں میں یا عیدگاہ میں بھیڑ لگی ہوتی تھی، اے اللہ یہ ساری نعمتیں ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے چھن گئے، اے اللہ تو فضل کر دے، اے اللہ تو رحم کر دے، اے اللہ ہم سب کو اپنی مسجدوں میں آنے کی اجازت دے دے، اور اس وبائی مرض سے حفاظت فرما اپنے لیے، پوری امت کے لیے، اور جو لوگ عیدگاہ میں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ جو گھر میں ادا کر رہے ہیں اللہ اسے سکون دے، بے چینی ہے عید کی نمازوں کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اسے قرار دے دے، اسے تسلی دے دے، اور جو لوگ گھر میں پڑھ رہے ہوں انہیں اپنے اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تیرے علماء اور قرآن و سنت کے مطابق یہ کام کر رہا ہوں، لیکن دلوں کو قرار دے دے مولا کریم، سکون دے دے، اور اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دے دے، ہم سب سے بھول ہوئی غلطیاں ہوئیں معاف کر دے مولا کریم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبائی مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اس بیماری سے نجات عطا فرمائے، آپ سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ آنے والے سال میں حفظ و امان کے ساتھ پھر عید کی نماز میسر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔